سورہ النساء آیت نمبر 1۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پورا نگہبان ہے۔ حضرات، والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں، خصوصاً بیٹیوں کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک رشتوں سے وہ محروم ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اسلام اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کرتے وقت کس بات کو ترجیح دینا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا فریق جو ہے، جہاں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں، مالدار بھی ہوں، حسب نسب اور خاندانی بھی ہوں، خوبصورت بھی ہو، دیندار بھی ہو۔ اسی طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے دلہن لانے کے لیے اس کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے خاندان میں جہاں سے وہ اپنی بیٹی لا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ان میں خوبیاں ہوں۔ لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، ان کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھا جہیز دے سکیں۔ 200-400-500 اگر ہم برات لے جائیں تو اس کو کھانا کھلانے کی ان کے اندر اہلیت ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اس وجہ سے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیٹیاں زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، لڑکے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں آج کل، وہ پھر اچھا رشتہ تلاش کرتے کرتے بیٹیوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، اور ہم برابری کا رشتہ کرنے کے لیے بیٹیوں کی عمریں زیادہ کر رہے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت ہوتا ہے رشتے آتے ہیں، وہ اپنے بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے، جی ابھی یہ برابر کا نہیں ہے، اور تلاش کریں گے، بڑے رشتے ہیں، اور پھر بچی کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے برابری کا اگر رشتہ نہیں مل رہا، کچھ بہتر ہے تو آپ رشتہ کر دیں، تاکہ بعد کے مسائل سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ قاری صاحب بچی کی عمر 35 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے، چلو دوسری شادی والا ہی مل جائے، بیٹی کی شادی کر۔ ہم بعض اوقات برادری کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے بھی بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، برادری کے نہیں ہیں، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لڑکی بھی خوبصورت ہے جی، مالدار بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن برادری نہیں ہے، اسی تے اپنی برادری سے رشتہ کرنا ہے۔ اور اس وجہ سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی فلاں 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 برادری کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں نہیں ہونا چاہیے، باقی سب کے ہاں کر لیں گے۔ بھائی یہ کوئی نہیں کہتا، بس دیندار ہونا چاہیے، باقی معاملات کی خیر ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، الا ماشاء اللہ۔
ٹھیک ہے، آپ دیکھیں شکل و صورت دیکھیں، مال و دولت دیکھیں، حسب نسب دیکھیں، خاندانی دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دینداری کو بھی دیکھیں، اخلاق کو بھی دیکھیں، کردار کو بھی دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔ اب دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ کسی مدرسے کا سند یافتہ ہو یا لڑکی کسی مدرسے سے پڑھی ہوئی ہو۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اس کا اخلاق کریمانہ ہو، اس کی گفتگو مہذبانہ ہو، کردار کا بے داغ ہو، اچھے کردار اور اخلاق کا مالک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا والی حسابہا والی جمالہا والی دینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، دین و اخلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اگر شریک حیات، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکا تو دیندار لڑکی تلاش کرے لیکن لڑکی کے لیے کوئی دیندار لڑکا تلاش نہ کیا جائے، دونوں کے لیے، لڑکے کے لیے دیندار لڑکی تلاش کریں اور اسی طرح لڑکی کے لیے دیندار لڑکا تلاش کریں، اچھے اخلاق کا کردار کا مالک تلاش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اسے رشتہ دے دو۔ ایسے گھر سے رشتہ آیا ہے، لڑکا دیندار ہے، ایسے گھر سے رشتہ آیا ہے جس میں لڑکی دیندار ہے، فزوجوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو رشتہ دے دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر بڑا فتنہ فساد پیدا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا۔ اس لیے بیٹے کی عمر، بیٹی کی عمر جب شادی کی ہو جائے تو جلد از جلد ان کی شادی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ المقاتب الذی یرید الادا، وہ غلام جو مکاتبت کر لیتا ہے، آزادی حاصل کرنے کے لیے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم تمہیں کما کر دے دوں گا تو مجھے آزاد کر دینا، اس غلام کی مدد کرنا بھی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور تیسرا وہ شخص ہے جس کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنے والا، اس کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ اس لیے دین کو ترجیح دیں، رشتہ ناتا جوڑتے وقت دین کو ترجیح دیں گے، آگے اس جوڑے نے ایک خاندان کی تشکیل ہوگی، اور اگر دونوں میاں بیوی نیک ہیں تو ایسا خاندان ہوگا ان کا جو نیک خاندان ہو، ان کی زندگی پرسکون زندگی ہوگی، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادۃ، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں، جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں وہ خوش قسمت انسان ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحۃ، نیک بیوی، جس کے پاس نیک بیوی ہے، یا عورتوں کے لیے جس کے پاس نیک خاوند ہے۔
وہ خوش قسمت عورت ہے، وہ خوش قسمت جو ہے نا وہ خاوند ہے جس کی نیک بیوی ہے. المرأۃ الصالحہ. نمبر 2 المسکن الواسع، وسیع گھر. بیوی بھی اللہ نے نیک دی ہے، گھر بھی وسیع دیا ہے. اب وسیع گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ 300 کنال کا گھر، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، 2-4 مہمان بھی آ جائیں تو کوئی تنگی نہ ہو. وہ ہے المسکن الواسع. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا والجار الصالح، بیوی بھی نیک ملی اور گھر بھی اللہ نے کھلا وسیع دیا، اور ہمسائے بھی نیک ہیں، ہمسائے بھی بڑے اچھے لوگ ہیں. والمرکب الحنی. اور چوتھی چیز ہے اچھی سواری. یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ خوش قسمت انسان ہے. نیک بیوی، کھلا گھر، اور نیک ہمسائے، اور اچھی سواری. اچھی سواری سے مطلب یہ ہے کہ اگر سائیکل بھی ہے نا تو بہترین ہے، کوئی بار بار تنگ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا. موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کوئی بھی سواری ہے، وہ جہاں بھی اس نے جانا اس کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ اور تنگی پریشانی نہیں ہوتی. اور آپ نے فرمایا وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشِّقَاءِ، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. وہ بد قسمت انسان ہے جس کے پاس 4 چیزیں ہوں. نمبر 1 المرأۃ السوء، بری بیوی، یا دوسری طرف عورت کے لیے برا خاوند. والجار السوء، بیوی بھی اچھی نہیں ملی یا عورت کو خاوند بھی اچھا نہیں ملا، ہمسائے بھی بڑے غلط قسم کے لوگ ہیں، برے ہمسائے. والمرکب السوء، بری سواری. سواری تو ہے مگر بار بار تنگ کرتی ہے، بار بار اسے دھکیلنا پڑتا ہے، بار بار پنچر ہو جاتی ہے، بار بار خراب ہو جاتی ہے. والمسکن الضیق، گھر تو ہے مگر تنگ ہے، اپنی ضروریات کے لیے بھی ناکافی ہے. یہ بدقسمت انسان ہے. ابن ماجہ اور ترغیب و ترہیب مسند احمد کے اندر یہ روایت ملی. تو خوش قسمت انسان اسے قرار دیا گیا ہے جس کے پاس نیک بیوی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں صحیح مسلم میں ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا فائدہ کی چیز ہے اور سب سے بہترین فائدہ، سب سے بہترین متاع اس دنیا کی نیک عورت ہے، نیک عورت. تو رشتہ ناتا کرتے وقت دینداری کو ترجیح دیں، دین کو پہلے نمبر پر رکھیں. باقی چیزیں ہاں ٹھیک ہے، آپ دیکھیں دینداری کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی دیکھ سکتے ہیں، حسب نسب بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں مگر پہلے نمبر پر جو ترجیح ہونی چاہیے وہ دین ہونا چاہیے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں. بڑی جرت مند صحابیہ تھیں، بہت نیک خاتون تھی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. خامد جو تھا مالک بن نظر، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ہر روز آپس کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا تھا. وہ انہیں مدینہ چھوڑ کر جو شام چلا گیا، وہاں فوت ہو گیا. عدت پوری ہوئی تو ان کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا، شادی کا پیغام بھیجا. ابو طلحہ انصاری اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابھی ایسا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا کہ کسی مشرکہ عورت سے یا مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، حکم نہیں آیا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اللہ کی قسم تمہارے جیسے شخص کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا. وہ مالدار بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے. تمہارے جیسے شخص کا نکاح کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا. وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، لیکن بات یہ ہے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں. تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں. اندازہ کریں، میں نے بتایا کہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں. وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں. فَإِن تَسْلَمْ، کہتے ہیں شرط لگاتی ہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی
کر لوں گی. فضا کا مہری اگلی بات سننے والی ہے. کہنے لگی اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا حق مہر تمہارا اسلام قبول کرنا ہوگا. ولا اسألوک، اگلی بات وہ کیا کہتی ہیں؟ ولا اسألوک غیرہ، اور میں اس کے علاوہ اور تم سے کبھی کچھ مانگوں گی نہیں. اسلام قبول کر لو. فاسلم فکان ذالک مہرھا. کچھ دن سوچو بچار کیا ابو طلحہ نے، اور اسلام کی محبت اللہ نے ان کے دل میں بھی ڈال دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا نکاح ہوا. اور راوی بیان کرتے ہیں، ثابت تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے معزز حق مہر میں نے کسی اور عورت کا نہیں دیکھا. حق مہر وہی ان کا اسلام قبول کرنا ہی ہوا. یہ ہے دین کو ترجیح دینا. اور یہ خاتون کون ہے؟ یہ وہی خاتون ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے اور آپ اپنے گھر سے پتہ کرواتے ہیں 9 گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے پانی کو. آپ پھر اعلان کرتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، اس کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ یہی ابو طلحہ انصاری. اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. بیوی کون ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. گھر میں کھانا صرف بچوں کا ہے. اس دن شوہر اور بیوی کے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بچوں کو بھوکا سلا دے. بچوں کو ماں بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے. اور پھر وہ کھانا لے کر آتے ہیں. دیکھتے ہیں کھانا تو صرف ایک بندے کے لیے ہے، اور ہم بھی اگر ساتھ بیٹھ گئے تو مہمان اپنا پیٹ نہیں بھر سکے گا. اب سوچتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کھانا ہم مہمان کو کیسے کھلا سکتے. اندازہ کریں کیسی سوچ تھی ان لوگوں کی. ہماری کیسی سوچ ہوتی ہے کہ میں اس کے بھی پیٹ سے کیسے اپنے پیٹ میں لے جا سکتا ہوں، اس کا بھی حصہ میں کیسے کھا سکتا ہوں. وہ سوچ رہے ہیں خود بھوکے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کھانا ہم مہمان کو کیسے کھلائیں. سوچو بچار کرتے ہیں. وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رات کا وقت ہے، یہ دیا جو ہے، اس وقت اتنی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ دیا جو ہے اس کو بجھا دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا. ہم بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن کھائیں گے نہیں. اس کے ساتھ کھانا رکھا. بیوی نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دیا بجھا دیا. اندھیرا ہو گیا. میاں بیوی بھی ساتھ بیٹھے ہیں. مہمان کھا رہا ہے، یہ بھی ساتھ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں کھا رہے. صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. اوپر سے اللہ نے وہی جبریل علیہ السلام کو نازل کر دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آیات نازل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے سارا واقعہ سنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں رات مہمان کے ساتھ کیا مہمان نوازی کی ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما. یہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ. یہ اگر ایسی دینداری کو ترجیح دے کر ایسی گھر کے اندر خاتون ہو، یہ وہی خاتون ہے. ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے. بیٹا، ایسی عورتیں کہاں سے تلاش کریں؟ ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے. خاوند ابو طلحہ باہر ہیں، کمانے کے لیے گئے ہیں، تجارت کے لیے گئے ہیں. رات کا وقت ہے، کوئی شور شرابہ، کوئی بین، کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا. بیٹا فوت ہو جاتا ہے. خاوند کے آنے کا ٹائم ہے. سوچتی ہیں خاوند آئے گا، تھکا ہارا آئے گا گھر میں اور تھکاوٹ کا شکار ہوگا، اور آتے ہی میں اس کو رونا شروع کر دوں کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے. اس کی وہ بیچارہ سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے نا وہ نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، نہ اس کو آرام نصیب ہوگا. بیٹے کو ایک کمرے میں جو ہے نا وہ لپیٹ کر رکھ دیتی ہیں. خاوند آتا ہے، ظاہر نہیں کرتی کہ بیٹا فوت ہو جائے. یہ کتنی بڑی ماں ہے. ایسی مائیں کہاں ہیں؟ خاوند آتے ہی پوچھتا ہے بیٹے کا کیا حال ہے. پتا تھا بیٹا بیمار ہے. وہ کہتی ہیں اب سکون میں ہے. کھانا کھلاتی ہیں، خاوند کو کھانا کھلاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں اب آرام کریں. اور یہاں تک کہ شوہر ازواجی تعلق قائم کرتا ہے. اور صبح جب مسجد میں جانے لگے تو بتایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ اگر تمہارے پاس کوئی امانت ہو اور بندہ وہ کہے کہ وہ امانت مجھے دے دو، واپس لوٹا دو، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات، ناراضگی کی بات، اس نے کہا کوئی بات نہیں، جس کی چیز سے اس نے واپس لے لی اس نے تو تقاضا کرنا ہی ہے. فرمایا کہ جو بیٹا اللہ نے دیا تھا نا وہ اللہ نے لے لیا. رات ہی فوت ہو گئی. ناراض ہوئے، غصے میں آئے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، رات کیوں نہیں بتایا. اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ ازواجی تعلق بھی قائم ہوا تو اللہ کے نبی نے ان کی برکت کے لیے دعا کر. یہ ہیں خاتون. اگر گھرانے کے اندر، گھر کے اندر ایسی خواتین ہو، دیندار خواتین ہو، تو وہ گھر جو ہے وہ
उस दोनों मियाँ बीवी का और उस ख़ानदान कितना खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी, कितनी सुकून की ज़िंदगी, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बेटे या बेटी का रिश्ता तय करते वक्त 4 चीज़ें देखी जाती हैं: मालो दौलत, हसब नसब, हुस्न जमाल और दीन और अखलाक। आपने फरमाया फज़फर बिज़ात दीन तारिबत यदाक, दीन और अखलाक को तरजीह दे कामयाबी हासिल करने के लिए। अगर तू चाहता है कि तुझे कामयाबी मिले तो रिश्ता नाता तय करते वक्त दीन और अखलाक को तरजीह दो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि 4 चीज़ें जिसके पास हों वो खुशकिस्मत इंसान है। पहले नंबर पर अल मरअतुस सालिहा, नेक बीवी, वल मस्कनुल वासिह, दूसरी चीज़ वसी घर, वल जारुस सालिह, नेक हमसाया, वल मरकबुल हनी, और चौथी चीज़ अच्छी सवारी। जिसके पास ये 4 चीज़ें हों वो खुशकिस्मत इंसान है। उनमें से पहले नंबर पर आपने फरमाया नेक बीवी, और आपने फरमाया जिसके पास 4 चीज़ें हों वो बदकिस्मत इंसान है। बुरी बीवी, तंग घर, बुरी सवारी और बुरे हमसाए। जिसके पास ये 4 चीज़ें हों वो बदकिस्मत इंसान है। तो अपने बेटे या बेटी का रिश्ता तय करते वक्त सबसे अहम चीज़ जिसे मद्देनज़र रखना है वो दीन है, वो अखलाक है, वो किरदार है, वो मुआमलात है। सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ देखें, ताबईन की ज़िंदगियाँ देखें, उन्होंने रिश्ता नाता तय करते वक्त दीनदारी को तरजीह दी। अब्दुल्ला बिन वदा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के दरस में बैठा करता था, उनका शागिर्द था। ये 3 दिन दरस में शामिल नहीं हुए, क्लास अटेंड नहीं कर सके। 3 दिन के बाद फरमाते हैं कि मैं क्लास में हाजिर हुआ। उस्ताद मोहतरम कहने लगे, सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं और बहुत इबादत गुजार ताबी हैं। उन्होंने पूछा, भाई अब्दुल्ला आप 3-4 दिन क्लास से गैर हाजिर थे? वो कहता है, मैंने कहा कि मेरी बीवी फौत हो गई थी, बीवी का इंतकाल हो गया था, इस वजह से उसकी तदफीन तजहीज़ व तकफीन के लिए जो है वो मैं हाजिर नहीं हो सका। वो आगे से सवाल करते हैं, आगे कोई लड़की देखी है निकाह के लिए? वो कहता है, मुझ गरीब को किसने रिश्ता देना है? मेरे पास महज 2 या 3 दिरहम हैं, 2 या 3 दिरहम, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं, मुझे किसने रिश्ता देना है? सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं? वो कहने लगे, इससे और खुश नसीबी क्या होगी कि आपका मैं दामाद बनूं, आपकी बेटी मेरी अक़द में आए। कहने लगे, क्या अभी निकाह पढ़ा दूं? अब अंदाजा करें, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत कम, बल इल्ला माशाअल्लाह, कोई बंदा रिश्ता लेने के लिए अपना रिश्ता, आप किसी की बेटी का रिश्ता मांगे, इत्तेफाक से उसकी बीवी फौत हो चुकी हो, रंडवा हो, या उसने तलाक दी हो, वो कहेगा तेरे साथ मैं रिश्ता करूं? मेरी बेटी कंवारी है और तू शादीशुदा, तो रंडवा, मैं अपनी बेटी का, कंवारी बेटी का तेरे साथ निकाह करूं? तुझे शर्म नहीं आई बात करते हुए? फिर हमारे मुआशरे के अंदर 6-6 महीने गुजर जाते हैं और कोई शादी का मामला हो ना जी,
تو وہ کہتے ہیں جو تینوں شرم نہیں آئی, تسی دن طے کر لینا, تیرا چاچا یہ 6 مہینے ہو گئے نے وہ کفن میلا نہیں ہوا, تسی رشتے کرن ڈے ہو. 3 دن ہوئے ہیں, 3 دن. اور اسلام میں 100 کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا. یہ نہیں ہے کہ مہینوں آپ جو ہے نا وہ پھوڑی ڈال کے بیٹھے رہیں. 3 دن سو پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں. کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دوں, میں ابھی بتاؤں گا کہ اس بیٹی کے لیے رشتہ کس کا آیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کر دیں, ابھی کر دوں, کہنے لگے ابھی کر دیں. وہیں کلاس میں بیٹھے بیٹھے جو 2 یا 3 درہم ان کے پاس تھے اسی کو حق مہر مقرر کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ عبداللہ بن وداع جو انتہائی غریب ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہو کر رخصتی بعد میں کرنی تھی. وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہو کر اپنے گھر گیا, روزہ میں نے رکھا ہوا تھا, روزہ. افطاری کا وقت آیا, میں افطاری کرنے لگا اور تو میرے نا افطاری کے بعد نماز مغرب کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون؟ آگے سے آواز آئی سعید. اب وہ کہتا ہے میں سوچنے لگا سعید کون سعید؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعید بن مسیب ہوں گے, کیونکہ 40 سال ہو چکے تھے, 40 سال وہ اپنے مسجد اور گھر کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں گئے, صرف مسجد اور گھر. وہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ باہر کھڑے تھے. کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ رخصتی بعد میں کریں گے, لیکن رات آئی نا تو میں نے سوچا کہ وہ شادی شدہ ہے, میری بیٹی شادی شدہ ہے, وہ تنہا گھر میں رات کیوں گزارے, میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہوں, یہ لو تمہاری اپنی بیوی کو سنبھالو. اندازہ کریں, نہ کوئی خرچہ, ہمارے رشتہ شادی کرتے ہوگا 8 10 12 20 30 لاکھ روپیہ تو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں خلوت کی اس کے پاس میں گیا, حسن و جمال میں بھی بہترین, قرآن بھی اسے بہت زیادہ یاد تھا, احادیث نبوی بھی اسے بہت زیادہ یاد تھی, اور شوہر کے حقوق سے بھی وہ واقف تھی. اور یہ وہ لڑکی ہے جس کا رشتہ کس نے مانگا تھا؟ عبد الملک بن مروان, جو اس وقت خلیفہ تھا, خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین نے اپنے ولی عہد بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا, مگر انہوں نے ولی عہد کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور دین کی بنیاد پر اسے رشتہ دیا جو مدرسے کا طالب علم, ان کا شاگرد تھا, جس کے پاس محض 2 یا 3 درہم تھے. دینداری کو ترجیح دی انہوں نے. ہمارے یہاں وزیر اعظم کے گھر سے رشتہ آ جائے اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ انکار کرے, اور انہوں نے انکار کر دیا. اور کس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کیا؟ طالب علم کے ساتھ, جس کے پاس محض 2 یا 3 درہم تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا جی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب سے, جو قریشی تھی, ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے, ان کا نکاح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے ہوا تھا. تو حضرات, لوگ پریشان ہوتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے, اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر سبب خود والدین ہوتے ہیں. رشتے ناتے ٹھکرا دیتے ہیں, اچھے رشتے بس سٹیٹس کو, پڑھائی کو دیکھتے ہیں, مال و دولت کو دیکھتے ہیں, حسن و جمال کو دیکھتے ہیں. حسن و جمال کو اور دیگر چیزوں کو دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دینداری کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی دیکھیں, اسلام نے اس سے منع تو نہیں کیا. دینداری بھی ہو, خوبصورتی بھی ہو, ایسا اگر دینداری کو ترجیح دی ہے, لڑکا خوبصورت ہی نہیں ہے دیندار, ہو سکتا ہے لڑکی کو وہ پسند ہی نہ ہو,
اسی طرح دینداری کو ترجیح دی ہے، لیکن لڑکی خوبصورت ہی نہیں ہے، لڑکا خوبصورت ہے، تو زندگی اگر وہ نباہ کریں گے لیکن زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، سکون والی، اطمینان والی نہیں ہوگی۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے، بہت کم، چلو ایک خوبصورت ہے دوسرا بدصورت ہے لیکن ہیں دیندار، نبھاتے ہیں، زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہے۔ عمران بن حطان رحمت اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں، کالا سیاہ رنگ تھا، بدصورت، چھوٹا سا قد، رشتہ اللہ تعالیٰ نے بیوی دی تو جتنا یہ بدصورت ہے بیوی اللہ نے اتنی زیادہ خوبصورت دی تھی۔ ایک دن گھر آئے، بیوی اچھا لباس پہنے ہوئے تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی، تو بیوی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس کالے بندے کو، چھوٹے سے قد والے کو، بدصورت کو تو نے اتنی خوبصورت بیوی عطا کر دی۔ بیوی کہتی ہے انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیسے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دونوں جنتی ہیں۔ آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دونوں جنتی ہیں۔ ضمناً میں یہ واقعہ آپ کو سناؤں، میں نے ایک دفعہ یہ کلاس میں واقعہ سنایا، نوجوان، خوبصورت نوجوان کلاس میں پڑھتا تھا، کلاس ختم ہو گئی، 3-4 مہینے کا کورس کیا، اس نے چلا گیا، 2-3 سال کے بعد اچانک ملاقات ہوئی، کہنے لگا استاد جی وہ واقعہ بڑا یاد آندا، اور میں کہ کیڑا واقعہ؟ اور جی صبر شکر والا۔ میں کہ کیوں واقعہ یاد آتا ہے؟ آندا ادھر معاملہ الٹ ہو گیا جی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک دن مجھے کہا میں نے فلاں جگہ تیرا رشتہ طے کر دیا، میں نے گھر والوں کو بھیجا جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، میرے پیر صاحب نے رشتہ طے کیا ہے تو آپ نے ہاں کرنی ہے، اوکے کرنا ہے، رشتہ ہو گیا۔ آندا ہن میں صبر کرنا اور شکر کر۔ بہرحال ایسے چانس بہت کم ہوتے ہیں، تو دینداری کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ دینداری کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کو بھی دیکھیں، لیکن ہم معیار بڑا اونچا بنا لیتے ہیں۔ لڑکا جو ہے اپنی ماں کو، بہنوں کو بھیجتے ہوئے کہتا ہے کہ خوبصورت ہونی چاہیے، اور وہ بھی جنت کی حور کا معیار بنا لیتے ہیں، رشتہ ہی نہیں پسند آتا جی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اپنی شکل و صورت بھی تو دیکھنی چاہیے نا، اپنے معیار کا رشتہ مل جائے، تھوڑی بہت کی کمی بیشی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رشتہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا اللاتی تسرہ اذا ناظر، سب سے بہتر عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرتے، وَتُطِیعُهُ اذا امر، جب وہ کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، سنن نسائی مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اس کے مال اور جان کے حوالے سے اس کا شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں وہ اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے، یہ ہے اچھی بیوی۔ اسی طرح رشتہ ناتا طے کرتے وقت 3 اور باتیں ذہن نشین کر لیں، والدین جو ہیں اور خود لڑکا لڑکی بھی دعا کیا کریں اللہ سے، یا اللہ اچھا رشتہ عطا فرما۔ ماں باپ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے دعا کریں، لڑکا اپنے لیے دعا کرے، لڑکی اپنے لیے دعا کرے، دعا میں برکت ہے، خیر ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے مشورہ بھی کیا کریں۔ کسی کے ہاں رشتہ ناتا کرنے لگے ہیں، آپ محلے داروں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں، مشورہ کریں، میں اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیسے گھر آنے کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا، وہ اس بات پر بڑے خوش ہوئے کہ وہ بڑے امیر ہیں
اور ہم ان کے مقابلے میں غریب ہیں. انہوں نے بس مال و دولت دے کر رشتہ کر دیا، بعد میں پتہ چلا لڑکا تو نشئی تھا، نشئی نکلا. تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ ان سے مشورہ کر لیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ کرنے کے بعد جب آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خلا لے لیا اپنے خامد سے، عدت پوری کر لی. عدت پوری کرنے کے بعد انہیں دو آدمی انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت معاویہ نے اور ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے آئیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے ان دو آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں. آپ نے فرمایا معاویہ جو ہے نا وہ مفلس ہیں، اور ابو جہم جو ہے نا وہ سخت مزاج ہے، وہ تو ڈنڈا ہر وقت یہاں رکھتا ہے، بیویوں کو مارتا پیٹتا ہے. میرا یہ مشورہ ہے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہ کرو. ان کا ہی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر. وہ کہتی ہیں مجھے اسامہ پسند نہیں تھے. تو میں نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مانتے ہوئے میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا، پھر ہمارے جوڑے پر لوگ رشک کیا کرتے تھے. تو مشورہ کر لیں. اور تیسری چیز استخارہ، استخارہ بھی کریں. اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا. یا اللہ میں فلاں جگہ پر رشتہ کرنے لگا ہوں، استخارہ کریں، اللہ سے خیر مانگیں. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 2 رکعت نماز ادا کریں اور استخارہ کی دعا اس نیت کے ساتھ جس نیت کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ پڑھ لیں. آپ وہ رشتہ کر لیتے ہیں، وہ کاروبار کر لیتے ہیں، یا کوئی جس کے لیے بھی آپ استخارہ کرتے ہیں، اللہ اس اگر وہ کام ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، اللہ اس میں خیر ڈال دے گا. 1 بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، استخارہ کر لیں، اللہ اس رشتے میں خیر ڈال دے گا. لیکن خود استخارہ کرنا، ہمارے یہاں نا کاروبار بن چکا ہے، اشتہار آتے ہیں جی استخارہ کروا لیں. اور ابھی ایک نیا اشتہار آیا چند دن پہلے کہ جس کی نمازیں رہ گئی ہیں نا، قضائی نمازیں، وہ رابطہ کرے. ہم قضائی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور معاوضہ کے لیے یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اس پر رابطہ کریں. قضا نمازیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو استخارہ خود کرنا ہے، کسی سے نہیں کروانے کی ضرورت. خود کریں، باپ کرے، ماں کرے، بیٹی کرے، بیٹا کرے، جس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ خود استخارہ کرے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اہم ہیں، دعا، استخارہ اور مشورہ. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ ناطہ کرنے لگے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. سارے رشتہ دار غیر محرم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں. شادی سے پہلے منگیتر کو دیکھنے کی اجازت ہے. لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. چہرہ اور ہاتھ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے نبی میں ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، جاؤ اور اسے دیکھ لو کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، اسے جاؤ دیکھ لو. اسی طرح اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں، پارکوں میں جانا شروع کر دیں اور جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک
وقت کے لیے جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ایک زندگی گزارنی ہے انہوں نے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے. مگر ٹیلی فونک مسلسل منگیتر جس کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، نکاح نہیں ہوا، گھنٹوں گفتگو کرتے رہتے ہیں، پارکوں میں ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ ناتا طے کرتے وقت دینداری کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رشتوں کے لیے پریشان ہے والدین، اے اللہ ان کی مدد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.